الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقال الله تبارك وتعالى: له ملك السماوات والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق اللہ العظیم. اس دنیا میں انسانوں کے آنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں اپنی زندگی کو ختم کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے الگ الگ انداز ہے. دین اسلام کی روشنی میں اللہ نے وہ سارے انداز مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی کے ذریعے سے سکھا دیے. انسان ایک سماجی حیوان ہے. انسانی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت پیش آتی ہے. جہاں انسان انفرادی زندگی میں بہت سی چیزوں کا محتاج ہے، وہیں پر عوامی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں بھی بہت سی چیزوں کا محتاج اور ضرورت مند ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت کے اندر، ہر انسان کی طبیعت کے اندر کچھ چیزیں ایسی رکھی ہے کہ ان چیزوں کی نگرانی ہونا بہت ضروری ہے. بغیر نگرانی کے پھر انسان اپنے قابو میں نہیں رہتا. اسی نگرانی کے نظام میں ایک ہے حکومتی نظام. حکومت کا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی مصلحت کے لیے، انسانوں کی ضرورت کے لیے رکھا ہے. چنانچہ حکومت کا ہونا، کسی بادشاہ کا ہونا، کسی حکمران کا ہونا، یہ دینی اعتبار سے بھی صحیح ہے، عقل کے اعتبار سے بھی سمجھ میں آنے والی بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے جو معاشرہ تھا، جو زمانہ تھا، اس زمانے کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں. زمانہ جاہلیت کا مطلب یہ ہے کہ جہالت کی ہر مثال آپ کو اس زمانے کے اندر مل جائے گی. لوگوں کے ایسے ایسے کرتوت تھے کہ اس کو پڑھ کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. لوگ ایسی ایسی برائیوں کے اندر مبتلا تھے کہ اس کو سن کر، پڑھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ واقعی انسان تھے یا انسانوں کی شکل میں جانور تھے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ زمانے جاہلیت میں لوگ کسی کو اپنا بڑا بنانے یا کسی کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. کوئی ایک حکومت نہیں تھی جو ان کو کنٹرول کر سکے. یہ حال تھا زمانے جاہلیت کے اندر، جس کا بڑا نقصان یہ تھا کہ لوگ اپنے قابو سے باہر ہو گئے تھے. انسانوں کو انسان کہنا مشکل ہو گیا تھا.
اسی لیے دنیا کے اندر حکومت کا ہونا بہت ضروری ہے تاکہ آدمیوں کو کنٹرول کرے، لے کے چلے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت کے بارے میں ایک سادی بات تو ارشاد فرما دی، لیکن حکومت کیسی ہو وہ تفصیل نہیں بتائی۔ اس تفصیل کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے علماء پہ چھوڑ دی کہ ہر زمانے کے علماء طے کریں گے حالات کے حساب سے، زمانے کے حساب سے، لوگوں کے حساب سے، جغرافیہ کے حساب سے کہ وہ حکومتیں کیسی ہوگی۔ لیکن ایک بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ ضرور بتائی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے روئے زمین میں انسانوں کی شکل کے اندر اپنا خلیفہ اور اپنا نائب کو بنایا ہے۔ یعنی انسان زمین پر اللہ کا نائب ہے، اللہ کا خلیفہ ہے۔ یعنی انسان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ نظام اس دنیا کے اندر قائم کرے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی بات ارشاد فرما دی قرآن مجید کے اندر۔ پھر آگے اللہ نے یہ بھی فرمایا ان الحکم الا للہ، کہ دنیا کے اندر بادشاہت تو صرف اللہ کی چلے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں چلے گی۔ ایک جگہ پر فرمایا الا لہ الحکم، آگاہ ہو جاؤ کہ اصل بادشاہت تو اللہ کے لیے ہے، کیونکہ دنیا ان کی ہے، حکم ان کا چلے گا۔ بندوں کو انہوں نے بنایا ہے تو بندے ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کے مکلف ہے، محتاج ہے، ذمہ دار ہے۔ ایک جگہ پر فرمایا الا لہ الخلق والامر، آگاہ رہو کہ مخلوق بھی اللہ کی ہے، حکم بھی اللہ کا چلے گا۔ تو اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ دنیا کے اندر حکومت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ بغیر حکومت کے چیزیں قابو میں نہیں ہوتی، بغیر حکومت کے لوگ کنٹرول میں نہیں ہوتے۔ کہ دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا زمانہ آپ نے دیکھ لیا، حکومت کے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کتنے زیادہ بے قابو ہو گئے تھے، اپنے بس میں کوئی نہیں تھے۔ حکومتوں کا ہونا اسلامی ضرورت اس وجہ سے بھی ہے کہ اللہ کے نبی کے بعد جو صحابہ کرام کا زمانہ گزرا، جسے دور خلفائے راشدین کہا جاتا ہے، 30 سال کا زمانہ، جس میں صحابہ نے اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پر 100% حکومت کر بتایا۔ اس زمانے کے گزرنے کے بعد سے لے کر اب تک حکومتوں کے اندر سے اسلامی نظریہ ختم ہونے کی وجہ سے حکومتیں یا تو ڈکٹیٹرشپ بن گئی یا ظلم کا پہچان بن کر رہ گئی۔ ایسے زمانے میں ہم مسلمانوں کو یہ معلوم رہنا بہت ضروری ہے کہ اسلام حکومتوں کے بارے میں ہماری کیا رہبری کرتا ہے۔ یہ بہت آگے کی بات ہے۔ مسلمانوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اسلام صرف نماز و روزے کا دین ہے، نہیں، اسلام میں حکومت کے بھی قاعدے قانون بتائے گئے، ابھی آپ سنیں گے۔ اسلام جہاں بانی کا بھی علم سکھاتا ہے، دنیا کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے، حکومتیں کیسی کی جاتی ہے، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے، اسلام سب بتاتا ہے۔ اسلام صرف نماز و روزے کا دین نہیں ہے، اسلام نماز و روزے کے ساتھ ساتھ تجارت کا بھی دین ہے، معاملات کا بھی دین ہے، دنیا کے نظام کو چلانے کا بھی دین ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ حکم تو میرا چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا۔ اب اللہ تعالیٰ کا حکم کیسا چلے گا؟ بندے چلائیں گے، اللہ کی جیسی مرضی ہے ویسی چلائیں گے۔ حکومت تو بندے کریں گے، لیکن قانون وہی ہوگا جو اللہ نے بتایا ہے۔ اگر بندوں کے بنائے ہوئے قانون کے حساب سے حکومت چلائی جائے گی تو پھر فساد مچ جائے گا، کیونکہ بندے اپنے جیسے بندوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ انسان اپنے جیسے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ چنانچہ سارے انسان ایک ایسے قانون کے محتاج ہے جو قانون
اس ذات کا بنایا ہو جس ذات نے پورے انسانوں کو بنایا. کیونکہ اللہ نے جتنے قانون بنائے ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں کی نفسیات، انسانوں کے مزاجوں کے مطابق ہے. کوئی قانون اللہ کا انسان کے مزاج کے خلاف نہیں، الا یہ کہ کوئی آدمی جہالت میں یہ کہہ دے کہ مجھے نعوذ باللہ اللہ کا یہ قانون سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ صحیح بات تو یہ ہے کہ ہر عقل مند انسان، پڑھا لکھا انسان، سمجھدار انسان اللہ کے بتائے ہوئے قانون کو صحیح سمجھے گا. تو دنیا میں حکومت بندے چلائیں گے، اس قانون کی بنیاد پر چلائیں گے جو قانون اللہ نے بتایا. لیکن اگر اللہ کا بتایا ہوا قانون بندوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، لوگ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق حکومت کرنا بند کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر دنیا کے اندر ظلم عام ہوگا. چنانچہ ایسا ہی ہوا. دنیا میں جتنی بادشاہتیں گزری، جتنے راجہ مہاراجہ گزرے، جتنے نواب گزرے، سبوں نے حکومتیں کی، تلوار کی زور پر حکومتیں حاصل کی، سامنے والوں کو پچھاڑا، حکومتوں کے تختوں پر قبضہ کیا، ملکوں کو فتح کیا، لیکن اپنی رعایا کے دلوں کو جیتنے میں وہ ہمیشہ کے لیے ہار گئے. کیونکہ انہوں نے قانون کچھ ایسے بنا دیے کہ وہ قانون سامنے والوں کی سمجھ سے باہر تھے. انسانوں کا بنایا ہوا قانون تھا. انسانوں کا بنایا ہوا قانون اپنے جیسے انسانوں کو کب سمجھ میں آنے والا ہے؟ یا اگر سمجھ میں بھی آ جائے تو کب تک چلنے والا ہے؟ زیادہ دن تو چل نہیں سکتا. چنانچہ حکومتیں خلاف ہو گئی. بڑے بڑے بادشاہ گزرے دنیا کے اندر جنہوں نے ملکوں کو فتح کیا، دنیا کو فتح کیا. سکندر کو فاتح عالم کہا جاتا ہے، اس نے تو پوری دنیا کو فتح کیا. لیکن آج نام لینے والا کوئی نہیں. چنگیز خان، ہلاکو خان کو دنیا جانتی ہے، آج نام لینا والا کوئی نہیں ہے ان کا. تاریخ کا ایک حصہ بن کر رہ گئے ہیں. وہ تاریخ کے صفحات کے اندر ان کی داستان بکھری پڑی ہوئی. وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ویسی حکومت نہیں کی جیسی حکومت اللہ چاہتے تھے. لیکن آج مسلمان تو مسلمان غیر بھی سیدنا ابو بکر اور عمر کو جانتے ہیں. آج غیر بھی سیدنا عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کو جانتے ہیں، کیونکہ ان کی حکومتیں اللہ کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق تھی. آج سے 200-250 سال پہلے دنیا کے اندر جمہوریت کا ڈھنڈورا پیٹا گیا. جمہوریت کا مطلب سیکولرزم. ووٹنگ کے ذریعے سے حکومتوں کو چننے کا جو نظام دنیا میں آیا اسے جمہوریت کہتے ہیں. اس سے پہلے دنیا کے اندر بادشاہت تھی. 2 بادشاہتیں قریب کے زمانے تک بہت مشہور تھی دنیا میں. ایک مسلم امپائر تھا جسے عثمانی امپائر کہا جاتا ہے، جو ترکی کی خلافت عثمانیہ. ترکی کی جو حکومت تھی، ترکی کے جو بادشاہ تھے مسلمان بادشاہ، پورے عرب ممالک، افریقی ممالک اور بہت سے ممالک پر، بلکہ آدھی دنیا پر ان کا سکہ چلتا تھا. شروع میں حکومت بڑی مضبوط تھی. کئی صدیوں کے گزرنے کے بعد وہ حکومت بھی کمزور پڑ گئی، کیونکہ انسان ہے، اپنے بنائے ہوئے قانون ہے. آدمی کبھی کبھی اپنے بنائے ہوئے قانون کے اندر الجھ جاتا ہے. رعایا کے ساتھ میں زیادہ دیر تک وہ حکومتیں فائٹ نہیں کر سکتی. اس کے بعد دنیا میں ایک بادشاہت تھی جس کی تاریخ تو 700 سال پرانی بادشاہت، جو آج بھی برٹش کے اندر موجود ہے. کنگ چارلس آج اس کے کنگ ہے، لیکن برائے نام ہے. کہنے کو تو وہ بادشاہ ہے لیکن ان کا حکم کچھ نہیں چلتا. وہاں پارلیمانی گورنمنٹ ہے، الیکشن کے ذریعے سے وہاں پر حکومتیں چنی جاتی ہے، اور جو نمائندے ہوتے ہیں، ایم پیز ہوتے ہیں، ایم ایل ایز ہوتے ہیں، وہی لوگ قانون بناتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کو فالو کرتے ہیں، اس کے اندر امینڈمنٹس کرتے ہیں، تبدیلیاں کرتے ہیں، اور اس قانون کو ملک کی عوام کے اوپر تھوپتے ہیں. تو اسلامی جو گورنمنٹ تھی آج سے 100 سال پہلے خلافت عثمانیہ دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئی. یہ جو انگلینڈ کی جو بادشاہت ہے وہ آج بھی باقی ہے، لیکن برائے نام ہے، وہ بس برکتن ہے. وہ
اس کے بعد دنیا کے اندر کمیونزم آیا، کمیونسٹوں کا دور آیا، آپ نے نام سنا ہوگا۔ پھر دنیا کے اندر سوشلزم بھی آیا۔ سوشلزم کا کبھی آپ نے نام سنا ہوگا، سبجیکٹ کو پڑھا ہوگا آپ نے، پڑھنا چاہیے ان چیزوں کو۔ ان چیزوں کو پڑھ کر اسلامک لا سے اس کو کمپائر کرنا چاہیے، تو آدمی کو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام کی تعلیمات میں کتنا دم ہے۔ کیوں دنیا کے اندر کمیونزم ٹک نہیں سکا، کیوں دنیا کے اندر سوشلزم ٹک نہیں سکا، کیوں آج دنیا کے اندر جمہوریتیں ڈگمگا رہی ہے، اور کیوں آج بھی اسلام کا قانون پہلے کے طرح آج بھی تر و تازہ ہے، زندہ ہے، تابندہ ہے۔ جب تک آپ کمپائر والا مطالعہ نہیں کریں گے تب تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اسلام کتنی بڑی طاقت کا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو پڑھنا پڑے گا، آپ کو اس کے لیے وقت دینا پڑے گا۔ چنانچہ دنیا کے اندر یہ جمہوری نظام آیا ووٹنگ کے ذریعے سے۔ ان کا نعرہ کیا ہے؟ ووٹنگ کے ذریعے سے حکومتوں کے بنانے کا بنیادی نعرہ یہ ہے کہ ہم عوام کے ہاتھ میں پاور دیتے ہیں، یہ ان کا نعرہ ہے۔ جمہوریت کا مطلب عوام کی طاقت، عوام اپنی مرضی سے حکومتوں کو چنتی ہے، لہٰذا جو حکومتیں ہوتی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہوتی بلکہ وہ عوام کی حکومت ہوتی۔ ایسا پرفریب نعرہ لگا کر پوری دنیا کو شروع میں دھوکہ دیا گیا جمہوریت کے بارے میں، لیکن بعد میں یہ پتا چلا کہ ارے یہ نعرہ بھی تو کھوکھلا نعرہ تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے والا نعرہ تھا، کہ جس ملک کے اندر 100 لوگوں میں سے 51 لوگ ایک پارٹی کو ووٹ دیں اور 49 لوگ دوسری پارٹی کو ووٹ دیں تو 51 لوگوں کی پارٹی والی حکومت بن جاتی ہے، اور وہ ایسے ایسے قانون بناتی ہے جو بقیہ 51 کے ساتھ ساتھ 49 لوگوں کے اوپر بھی قانون کو تھوپتی ہے۔ اور نعرہ یہ دیا جاتا ہے کہ یہ تو پبلک گورنمنٹ ہے، یہ تو آپ کی حکومت ہے، یہ حالانکہ وہ آپ کی حکومت نہیں ہوتی، وہ ان 51 لوگوں کی حکومت ہوتی ہے، ان 49 لوگوں کی وہ حکومت نہیں ہوتی۔ تو جمہوریت کے اندر ایسا لوگوں کو پرفریب نعرہ دے کر بیوقوف بنایا گیا۔ دنیا کے اندر آج جمہوری ملکوں کی بہت سی مثالیں، چنانچہ جن ملکوں کے اندر جمہوریت میں حکومتیں کمزور ہیں، دنیا کے ممالک کے انڈیکس میں ان حکومتوں کا نمبر نیچے آتا ہے، اور جن ملکوں کے اندر سیکولرزم مضبوط ہے، جمہوری نظام مضبوط ہے، ٹھوس بنیادوں پر قائم ہے، دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے انڈیکس میں ان ملکوں کا نام اوپر آتا ہے۔ چنانچہ آج جو یورپی ممالک ہے، امریکی ممالک ہے، ویسٹرن ممالک ہے، ان ممالک کے اندر ایسے بہت سارے ملک ہیں جہاں پر جمہوری نظام بہت مضبوط ہے، وہ لوگ اپنی رعایا کے جذبات کی رعایت کرتے ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر ایسا نہیں ہوتا تو ہمارا ملک بالکل نیچے گرا ہوا ہے، اور افریقی ممالک بہت سارے ایسے ہیں جہاں پر انسان کی رائے کا، انسان کے خیال کا کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا حکومتوں نے لوگوں کے خیالات کو ٹھوکریں لگائی، لوگوں کی مرضی کے خلاف قانون بنائے، ہوتے ہوتے اس ملک کا گراف بھی دنیا کے نقشے کے اندر ترقی یافتہ ممالک کی لسٹ سے نیچے گر گیا۔ چنانچہ ایک بڑی اہم بات لکھی ہوئی ہے کہ دنیا کے اندر جتنی حکومتیں بنی ہیں ان ساری حکومتوں کے اندر عوام کو صرف یہ دھوکہ دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ جیسا چاہیں گے ویسا قانون بنے گا، یہ کہہ کر لوگوں کو بیوقوف بنا کر ووٹ بٹورے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر یعنی سیکولرزم کے اندر کامیابی اس وقت ملتی ہے جبکہ ووٹ ڈالنے والے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ووٹ ڈالنے والوں کے اندر شعور ہوتا ہے، سمجھ ہوتی ہے کہ میں کون سی پارٹی کو ووٹ ڈالوں، کون سے لیڈر کو ووٹ ڈالوں تو میرا فائدہ ہوگا۔ چنانچہ دنیا کے نقشے میں جو ملک آج ترقی کر رہے ہیں، ترقی میں وہی ملک آگے ہیں جہاں کے ووٹ ڈالنے والے لوگ پڑھے لکھے، کیونکہ پڑھے لکھے آدمی کو ان بھکت نہیں بنایا جا سکتا۔ پڑھا لکھا آدمی کسی پارٹی کا جھنڈا اٹھا کر نعرے نہیں لگاتا،
پڑھا لکھا آدمی ووٹوں کے لیے 5-5 ہزار روپے کے اوپر 500 ہزار روپے کے اوپر نہیں بکتا. پڑھے لکھے آدمی کو گیدر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جمہوریت کے اندر حکومت کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کا پڑھا لکھا ہونا، لوگوں کا باشعور ہونا اور عوام کے اندر تعلیم کے سیاسی معیار کے بلند ہونے کا ہونا بہت ضروری. جب تک لوگوں کے اندر سیاست کا، پالیٹکس کا شعور نہیں آئے گا نا، اس وقت تک لوگ اچھی پارٹی کو یا اچھے لیڈر کو ووٹ کرنا بہت مشکل. اسی لیے پوری دنیا کے اندر یہی کہانی، ہمارے ملک کے اندر بھی یہی حال. ووٹ ڈالنے والا اگر سمجھدار ہے تو اچھی حکومت آئے گی، رسپانسبلٹی رہے گی. ورنہ اگر ووٹ ڈالنے والے ان پڑھ ہے، جاہل ہے، تو پھر گورنمنٹ کی ذمہ داری ختم ہو جائے گی. چنانچہ آپ کے وارڈ کے اندر ایک ڈرینیج کا سسٹم خراب ہے، سارے محلے والوں کو اس گندگی کی بو آ رہی. مہری کا نظام خراب ہے، سارے لوگ اس سے پریشان ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو جا کر آپ کے وارڈ سے میونسپل کے اندر کمپلینٹ کریں گے کہ صاحب یہاں یہ پرابلم ہے، آپ اس کو صاف کیجئے. آپ کو یہ فیصد نہ کے برابر ملے گا. آپ ہی کی علاقے کی ایک مثال دے رہا ہوں. گزشتہ 6-8 مہینے سے یہاں دیکھ رہا ہوں تو مجھے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہاں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی میونسپل نہیں ہے، یہاں پر کوئی چیئرمین، کوئی کونسلر، کوئی کارپوریٹر، کوئی کمشنر نہیں ہے. کتوں کا غنڈہ راج چل رہا ہے یہاں پر گلیوں کے اندر. جدھر جائیں، جدھر دیکھیں، کتوں کی ایک بھیڑ نظر آئے گی آپ کو. معصوم بچوں کو نوچ کر کھا جا رہے ہیں کتے. اتنا بڑا شہر ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہیں. مجھے آپ بتائیے کہ کتنے لوگوں نے اس کے اوپر احتجاج درج کروایا؟ کتنے لوگ گئے جا کر لوگوں نے کمپلینٹ کیا کہ ان کتوں کو قابو میں رکھو؟ ہمارے بچپن میں یاد ہے ہمیں، اسی علاقے کے اندر میونسپل کی طرف سے، بلدیہ کی طرف سے لاری آتی تھی، کتوں کو زہر کے انجیکشن لگا کر، مار کر، لاریاں بھر بھر کر لے کر جاتے تھے. اب دیکھنے سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہر جگہ کتوں کا ہی راج ہے، انسانوں کا راج ختم ہو گیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے والے جاہل ہے، احمق ہے، شعور نہیں ہے ان کو. کسی کے بچے کو کتا کاٹ لیا تو ان کو کیا پرواہ؟ جب ان کے بچے کو کاٹے گا تو ان کو سب کے اوپر رونا آئے گا. اب تو کسی اور کا بچہ کٹا نا کتے سے، ان کو کیا لینا دینا ہے؟ چلو اما بابا کی ذمہ داری ہے، گھر میں رکھ لینا تھا، ویسا چھوڑتے. یہ لچر دے گی یہ قوم. اور جب خود کے بچے کو کتا کاٹے گا تو سمجھ میں آئے گا لوگ مر گئے، احساس نہیں ہے لوگوں کو، جا کے کمپلینٹ نہیں کرتے. یہ تو جمہوریتیں جو کمزور ہوتی ہے نا، ووٹ ڈالنے والوں کی جہالت، سیاسی اعتبار سے ان کے اندر شعور کا نہ ہونا، تعلیمی اعتبار سے ان کی پسماندگی، اپنی ترجیحات کو متعین نہیں کر سکنا کہ میرے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جہاں ایسے لوگ ووٹ ڈالیں گے تو ظاہر بات ہے کہ حکومتیں کمزور ہوگی، اس دیش کی، اس ملک کی GDP گرے گی، پر کیپٹا انکم کم ہوگا، ترقی کے سلسلے میں وہ دیش زیرو کی طرف تیزی سے جائے گا. دنیا کے ملکوں کے انڈیکس کے اندر اس کا نام نیچے سے آئے گا، اوپر سے نہیں آئے گا. بھئی ترقی یافتہ ملکوں کے اندر آپ کا ملک کون سے نمبر پر ہے؟ 1 نمبر پہ، 2 نمبر پہ. تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ کا ملک گرے ہوئے ملکوں میں نیچے سے نمبر لائے گا، نیچے سے آپ کو پہلا نمبر ملے گا، نیچے سے دوسرا، چوتھا، 5واں، 8واں، 10واں نمبر ملے گا. تو اسی لیے جمہوریت کے اندر حکومت بنانے سے پہلے اسلام مسلمانوں سے یہ کہتا ہے کہ تم جو ووٹ دے رہے ہو نا، یہ ووٹ خالی کھیل تماشا نہیں ہے. ہر ووٹ کے پیچھے 5 قسم کی ذمہ داری ہے مسلمانوں کی. لہٰذا یہ 5 قسم کی ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر تمہیں ووٹ دینا پڑے گا. اگر تمہارے ووٹ کی وجہ سے غلط لوگوں کی حکومت آ گئی تو 5 سال تک وہ حکومتیں جو غلط فیصلہ کرے گی اس میں تمہارا بھی پورا کا پورا ہاتھ ہوگا. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں گورنمنٹ ایسا کر دے رہی، خالی گورنمنٹ کر رہی، یا وہ گورنمنٹ کو ووٹ ڈال کر بٹھانے والے سب اس کے اندر شریک نہیں ہیں؟ سارے کے سارے اس جرم کے اندر شریک ہے.
اسی لیے مسلمانوں کو یہ بات کان کھول کر سن لینی چاہیے، ووٹ کے سلسلے میں اسلام کیا کہتا ہے اسے اچھی طریقے سے سن کر سمجھ کر اپنی کھوپڑیوں میں اپنے دماغوں میں بٹھا لینا چاہیے۔ مسخرہ پن نہیں ہے یہ۔ کوئی پارٹی 500,000 روپے دے دی تو جا کے اس کے جلسے میں نعرے لگانا شروع کر دیے، دوسرے دن دوسرا دیا اس کا نعرہ لگا دیا، آج ایک آیا اس کا کھنڈوا ڈال لیے، کل ایک آیا اس کا کھنڈوا ڈال لیے، کھلونے بنے ہوئے۔ اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیچھے ڈال کر لیڈروں کو خوش کرنے پر لگے ہوئے، نہ اچھا دیکھنا، نہ برا دیکھنا، نہ حق دیکھنا، نہ باطل دیکھنا، کون قوم کے لیے اچھا، کون قوم کے لیے بھلائی کرنے والا، کچھ نہیں۔ سانپ بول دیے، بس سانپ گڑھے میں گرے، ہم بھی گریں گے پیچھے سانپ کے۔ لہذا ایسے لوگوں کے لیے عرض ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ سب سے پہلے ایک گواہی ہے، ایک شہادت ہے، ایک وٹنس ہے ووٹ۔ آپ جھوٹی گواہی نہیں دیتے تو پھر ووٹ غلط آدمی کو کیوں ڈالتے آپ؟ کہیں پر کچھ ہو گیا، کوئی یہ چاہتا ہے کہ صاحب آپ گواہ بن جاؤ، وٹنس بن جاؤ میرے کیس میں، آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، وہ آپ سے یہ کہتا ہے کہ ارے صاحب آپ بن جاؤ نا، میں آپ کو اتنے پیسے دے دوں گا۔ اگر آپ وہ پیسے لے کر وٹنس، آئی وٹنس بن گئے، گواہ بن گئے آپ، تو آپ نے دھوکہ دیا، سامنے والوں کو بھی دھوکہ دیا، خود کو بھی آپ دھوکہ دے رہے ہیں۔ عدالتوں کے اندر کوئی مقدمات چلے گئے، آپ نے جا کر وہاں پر جھوٹی گواہی دی، آپ کے گواہی کے نتیجے میں غلط لوگوں کا فائدہ ہو گیا، صحیح لوگوں کا نقصان ہو گیا، آپ ذمہ دار ہیں اس کے۔ تو آپ نے ووٹ کو کیا سمجھا؟ ووٹ تو ایک وٹنس ہے، گواہی ہے ووٹ۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لا تکتموا الشہادہ، اپنی گواہی کو چھپانا نہیں چاہیے، یعنی اپنے ووٹ کو نہیں ڈال کر ضائع نہیں کرنا چاہیے، ووٹ ڈالنا چاہیے۔ بہت سے لوگ ہیں نا کہ ووٹ نہیں ڈالتے، الیکشن کے دن کو آرام کا دن سمجھتے ہیں، بستر لمبا کر کر سو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا لا تکتموا الشہادہ، اگر یہ ووٹ گواہی ہے تو اس کو چھپاتے کیوں ہو؟ اسی لیے بیلٹ پیپر کے اوپر نوٹا کا بٹن بھی نہیں دبانا چاہیے، یہ بھی اسلامی تعلیم کے خلاف۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ نوٹا کا بٹن اب آیا آپ کے وی وی پیٹ کے اندر، اور اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے آپ کو بتا دیا کہ اس نوٹا کو استعمال کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ استعمال کرنا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فلاں صحیح فلاں غلط، اس کے باوجود بھی اگر آپ نے نوٹا کا استعمال کیا تو آپ نے غلط گواہی دے دی، آپ نے اپنی گواہی کا غلط استعمال کیا، جس کے نتیجے میں دوسرا آدمی بازی مار لے کر جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب آپ کو ووٹ ڈالنا ہے، ایک طرف آپ کا لیڈر ہے، دوسری طرف آپ کی پارٹی ہے، تیسری طرف آپ کی قوم ہے، چوتھی طرف آپ کی ذات ہے، پانچویں طرف آپ کے اوپر دوستوں کا دباؤ ہے، چھٹویں طرف اللہ کھڑا ہوا ہے، اور اللہ آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے گواہی دو۔ اور اللہ کے لیے گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے لیے گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ووٹ اگر گواہی ہے تو صحیح آدمی کو ووٹ دو، یہ ہے اللہ کے لیے گواہی دینے کا مطلب۔ اب ایسے میں اللہ کے مقابلے میں کیا پارٹی کی اہمیت، کیا لیڈر کی اہمیت، کیا دوستوں کی اہمیت، کیا محلے والوں کی اہمیت؟ اللہ سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اگر آدمی ایسے موقع پر اپنے ضمیر کی آواز کے خلاف میں ووٹ دے گا تو اللہ اور اس کے رسول کو اور ساتھ میں اپنے آپ کو اور پوری قوم کو دھوکہ دینے والا ہوگا وہ۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے فرمایا، صحابہ کو میرے نبی نے بتایا کہ بڑے بڑے چند گناہ ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سے گناہ ہیں بڑے بڑے؟ تو آپ نے چند گناہوں کو گنایا، اس میں یہ بھی فرمایا جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے۔ ووٹ ڈالنا ایک گواہی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلاں پارٹی فلاں لیڈر صحیح ہے، لیکن آپ نے سامنے والوں کو ووٹ اس وجہ سے ڈالا کہ پیسے اس نے نہیں دیے، پیسے اس نے دیے،
تو آپ نے جھوٹی گواہی دے دی. اور آج کل یہ بہت دیکھنے میں آ رہا اپنے لوگوں میں، لوگوں کی باتوں کے اندر ڈگنیٹی ختم ہو گئی، آئیڈیالوجی ختم ہو گئی، نظریہ ختم ہو گیا، اپنی سوچ اپنی سمجھ ختم ہو گئی، بس پیسوں کے دیوانے بنے ہوئے، بے غیرت بن کے سامنے والے لیڈروں سے بے شرم بن کے پوچھ رہے ہیں کتنے دیتے. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آئے دن سوشل میڈیا پہ، ایسا لگ رہا پورا علاقہ گلابی ہو گیا. او ہو، اور باضابطہ رات میں جا کے وہاں لکھا رہے ہیں سنا کہ میری طرف سے اتنے لوگ آج کھڑوا پہنے، سب کے 2,000 توڑنا ہے الیکشن سے پہلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پاخانہ کھا لو بلدیہ کا، کیوں اپنے پیٹ کے اندر انگار بھر رہے ہو؟ رشوتیں کھا رہے ہو. میرے نبی نے فرمایا رشوت دینے والے لینے والے پر اللہ کی لعنت ہے. میرے نبی نے فرمایا رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں جائیں گے. یہ کلمہ پڑھنے والے فجر کی نماز پڑھ کے جا کے یہ مانڈولیاں کر رہی ہیں. ایک لیڈر کے ساتھ میں ہے، دوسرے کی جاسوسی ہو رہی. کوئی خدا رسول کا وفادار نہیں، اپنے جیسے بھائیوں کا وفادار نہیں. صبح سے شام تک سنا رہے ہیں اس کہ فلاں آدمی فلاں پارٹی کو سپورٹ کر رہا، فلاں تیرے باپ کی جاگیر ہے، اس کی مرضی ہے، وہ کس کو بھی کرے گا. تو اگر یہ پارٹی کو کر رہا ہے تو وہ بھی کرے گا، اس کو بھی اختیار ہے. تو کون ہوتا ہے اس کی غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا؟ ایک سے ایک دلال مخبر بیٹھے ہوئے ہیں. ایسے کتے سوروں کے ہوتے ہوئے کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ جاگیر ہے تمہاری، تم نے سامنے والوں کی مرضی کو رجسٹریشن کرا کے رکھا. کوئی اعتبار نہیں. اسلام مسلمان اس درجہ گر سکتا ہے، نبی کا نام لینے والا، خدا کا نام لینے والا، کلمہ پڑھنے والا، پورا معاشرہ گندا کر کے رکھے ہوئے. یہی وجہ ہے کہ پورے ریاست کے 55 لاکھ مسلمانوں کے ووٹوں کی کوڑی کی اوقات نہیں ہے، کوڑی کی اوقات نہیں. بعض ایسے دلال مسلمانوں میں اپنے آپ کو لیڈر بولنے والے بھی جا رہے ہیں گورنمنٹ کے پاس، بول رہے ہیں ہم بولے تو 55 لاکھ مسلمان ووٹ ڈالتے. چل رہی زبردست مانڈولی چل رہی گورنمنٹوں کے ساتھ میں، بارگیننگ چل رہی مست. ان کی کیڈر کے، ان کی پارٹی کے لوگ جا کے بول رہے ہیں ان کو کہ صاحب آپ جس پارٹی کے فیور میں جا رہے ہیں، ہماری لوکل کی عوام ان کے خلاف میں ہے، بول رہے ہیں جاؤ میاں تمہارا حصہ تمہارے کو مل جاتا. خود بھی کھا رہے ہیں کمینے، کہیں کے نیچے والوں کو بھی کھلا رہے ہیں، اور پوری قوم کا ستیہ ناش کر کے چھوڑے ہوئے. کوئی اوقات نہیں ہے 55 لاکھ مسلمانوں کے ووٹوں کی. آپ کی کانسٹیٹوئنسی کے اندر 35,000 مسلمانوں کے ووٹ ہے. کوئی بولی لگانے والا، کوئی قیمت لگانے والا آپ کی؟ ارے دلال آپ کے بیچ میں ہے تو کون کو قیمت لگائیں گا؟ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ اتنے کے ہی ہے. یہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ووٹ ایک گواہی ہے. جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ ہے. پیسے لے کر گواہی دینا اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. دوسری چیز اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ ڈالنا ایک سفارش بھی ہے. آپ غلط آدمی کی سفارش نہیں کرتے تو ووٹ آپ غلط آدمی کو کیسے ڈالو گے؟ لہذا صحیح آدمی کو، صحیح پارٹی کو ووٹ ڈالنا چاہیے آپ کو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو آدمی صحیح لوگوں کو ووٹ ڈالے گا ان کے اچھے کاموں میں اس کا بھی حصہ رہے گا. آپ غلط لوگوں کو ووٹ ڈالیں گے، وہ 5 سال تک جتنے لوگوں کے خلاف میں فیصلے کریں گے آپ بھی اس فیصلوں کے گناہ میں شریک ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشفعوا ولا تؤجروا، اچھے لوگوں کو کی سفارش کرو تو تمہیں ثواب بھی ملے گا. تو اگر آپ صحیح کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالیں گے، صحیح پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے تو آپ کو ثواب بھی ملنے والا ہے. یاد رکھو
آپ کا ووٹ خالی 500,000 کا نہیں ہے، آپ کا ووٹ اللہ اور اس کے نبی کی مرضی کو بھی ساتھ میں لانے والا ہے۔ شاید اب تک آپ نے اپنے ووٹوں کو اس نظر سے نہیں دیکھا ہوگا۔ تیسری چیز، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ووٹ جو ہے نا، سب کے حقوق کے اندر ایک قسم کی وکالت بھی رکھتا ہے، ایک ذمہ داری ہے۔ جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی کسی ظالم کی مدد کرتا ہے یا ظلم کی مدد کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں سے گر جاتا ہے جب تک کہ ظالم کی یا ظلم کی مدد کرنا بند نہ کر دے۔ اگر آپ کے ووٹ کے ذریعے سے کوئی غلط آدمی کو ووٹ چلا گیا، وہ اگر ظلم کر رہا ہے تو آپ بھی ظلم کے اندر شریک ہے۔ ایسے موقع پر آپ کو پارٹی چھوڑنا بہت ضروری ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ آج کل لوگ اپنے اپنے فائدوں کے لیے پارٹیاں چھوڑ رہی۔ کل تک جس پارٹی میں تھے اس پارٹی کو جنت کی پارٹی بتا رہے تھے، اور اپنے لیڈر کو نعوذ باللہ اللہ رسول سے زیادہ بڑا بتا رہے تھے۔ آج پارٹی چھوڑ دیے تو اس کو گالیاں دینا شروع، آج پارٹی چھوڑ دیے تو اس کو گالیاں دینا شروع، کیونکہ مجھے کھلم کھلا بولنے کی عادت ہے۔ کوئی بول رہا کانگریس RSS کی اماں، اب تک وہی چماں کا دودھ پی رہے تھے، بھول گئے؟ کوئی بول رہا فلاں لیڈر فلاں کا ایجنٹ، تم کس کے ایجنٹ ہے؟ تم بھی تو مانڈولیاں کر رہے، تم بھی تو ایجنٹ گیری کر رہے ہیں۔ کیا مسخرہ پن ہے یہ؟ اسلام کوئی چیز نہیں ہے، مذہب کوئی چیز نہیں ہے۔ ارے اس درجے بھی مت گرو، بیچارہ وہ الیکشن کمشنر بول رہا، ایک دوسرے پہ اتنے کیچڑا مت اچھال رہو تم لوگ، پرسنل لائف کے اوپر مت بول لو، جو ایشوز ہے اس کے اوپر لڑو۔ بھائی بیچارے غیر ہے، غیر کلمہ گو ہے، لڑ لے رہے ہیں، چھوڑو ان کو، آپ تو مسلمان ہیں نا۔ کوئی کسی پارٹی کے اندر 35 سال سے ہے، مرضی پوری نہیں ہی پارٹی چھوڑ دیا، کل تک پارٹی میں تھا تو مسلمانوں کو بولتا تھا، پورے دیش کے مسلمان اسی پارٹی میں آ گئے تو سب کا بیڑا پار ہو جاتا۔ جیسا ہی پارٹی چھوڑ دیا بولا یہ پارٹی ہمیشہ ظلم کرتی تھی، تو بھی تو گزشتہ 35 سال سے اسی ظلم کا حصہ تھا نا رے؟ ہاں، بھول گیا؟ جھوٹے بٹے باز۔ یہ مسخرہ پن اپنے لوگوں میں چل رہا، ترکوڑوں میں۔ ہنسی آ رہی؟ ارے رونے کا مقام ہے آپ لوگوں کو۔ مریادہ بھول گئے لوگ، اخلاق، کردار، تہذیب سب بھول گئے۔ مسلمان ایسا ہو سکتا ہے؟ حجاج بن یوسف، ایک بچے سے پوچھا کہ بیٹے حجاج بن یوسف کو پہچانتے؟ کہا کہ پہچانتا ہوں۔ بولے کیسا آدمی ہے؟ تو بچہ بولا بڑا ظالم ہے، مسلمانوں کا قاتل ہے، بدماش ہے۔ حجاج بن یوسف سب سن رہا، ہزاروں مسلمانوں کو مارا، اچھے اچھے نیک اللہ والوں کو مارا، موت کے گھاٹ اتار دیا، سب سن رہا۔ بچے نے کہا کہ جھوٹا ہے۔ فوری حجاج بن یوسف کے آنکھوں میں آنسو آئے، کہنے لگا کہ بیٹے حجاج بن یوسف کے اندر ساری غلطیاں ہیں مگر جھوٹ نہیں، اور ہمارے آج کے یہ پولیٹیشنوں میں پورے اچھائیاں ہیں، فجر کی نماز بھی پڑھ کے نکلتا، داڑھی بھی رکھا ہوا ہے، سر پہ ٹوپی بھی رکھتا، مگر جھوٹ بولتا کم وقت کہیں کا۔ کل تک اس کے گیت گا رہا تھا، آج ادھر آتے جس کے گیت گانا شروع ہو گیا۔ تو میرے نبی نے فرمایا ظلم کو دیکھ کے پارٹیوں کو چھوڑو، پیسہ نہیں ملا، اپنے فائدے، آپ لوگوں کو غلط مشورے نہیں دیتے، دینا بھی نہیں چاہیے۔ میرے نبی نے فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ لیا جائے اس کو امانت دار ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آپ سے مشورہ لے رہے ہیں تو آپ پوری امانت داری سے، ایمانداری سے صحیح مشورہ دینا آپ۔ لیکن اگر آپ غلط مشورہ دیں گے تو کیا ہوگا؟ غلط مشورہ دیں گے تو اس کا وبال آپ کے اوپر بھی آئے گا، سامنے والا جو نقصان بھگت رہا ہے اس کا وبال بھی آپ کے سر پر آئے گا۔ تو ہمارا یہ ووٹ کیا ہے؟ ہمارا یہ ووٹ ایک مشورہ بھی ہے۔ چنانچہ ہم صحیح لوگوں کو ووٹ کریں تاکہ ہمارے مشورے کا صحیح استعمال ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی نے جانتے بوجھتے کسی کو غلط مشورہ دے دیا تو اس نے اللہ کے ساتھ میں خیانت کی۔ آپ نے جانتے بوجھتے غلط جماعت کو، غلط لیڈر کو ووٹ دے دیا تو سمجھو کہ آپ نے اللہ کے ساتھ میں خیانت کی۔ پانچویں چیز،
یہ ووٹ جو ہے نا ایک اعتبار سے سیاسی اگریمنٹ ہے، پولیٹیکل اگریمنٹ، سیاسی بیعت ہے ووٹ۔ اسلامی خلافت کے اندر لوگ مسلمان امیر المومنین کے ہاتھوں پر ہاتھ دے کر یہ بیعت کرتے ہیں کہ میں حکومت کے اندر آپ کو تسلیم کرتا ہوں، بڑا مانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی کو بڑا ماننا اتنا ضروری ہے کہ اگر 3 لوگ سفر میں جا رہے ہیں تو ایک کو بڑا، ایک کو امیر مان لینا چاہیے۔ حدیث میں ہے جس کا بڑا کوئی نہیں ہوتا اس کا بڑا شیطان ہوتا ہے۔ تو آپ بھی جمہوریت کے اندر، سیاست کے اندر کسی کو بڑا ماننے جا رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کون سے آدمی کو بڑا ماننا ہے، کیسے آدمی کو بڑا ماننا ہے۔ اسی لیے اچھے امیدوار کے ہوتے ہوئے ووٹ دینے میں کوتاہی کرنا یا غلط امیدوار کو ووٹ دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، الیکشن کا موڈ چل رہا ہے، اپنے موڈ کو خراب مت کر لیجیے اللہ کے واسطے۔ عجیب بات ہے، گزشتہ 1 ہفتے سے سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں جس کے اندر اکثریت علماء کی ہے، الیکشن کے مدعے کو لے کر اتنا آپس میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس سے اپنے کو کچھ فائدہ ہونے والا، اپنے کیا فائدہ ہونے والا ہے؟ کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ مولویوں کا، اماموں کا فری میں جانے والے ہیں سب، فائدہ تو آپ کا ہونے والا ہے۔ ابھی پرسوں ووٹر آئی ڈی کا کیمپ لگائے تھے، ماشاءاللہ 1700-1800 لوگوں کے نئے ووٹر آئی ڈی بنے۔ وہ دونوں کھس کر لے رہے تھے آپس میں، میرا ووٹ نہیں ہے۔ دوسرے بول رہے کہ اب جانے دو، کئی کو بناتے، بولنے لگے 2000 روپے ایسے چھوڑنا کی۔ تو مجھے ایک لمحے کے لیے احساس ہوا کہ یا اللہ، ان کے 2000 کے لیے ہم یہ کیمپ لگا کے بیٹھے، جیب کا پیسہ خرچ کرتے بیٹھے۔ یہ خیالات ہو گئے قوم کے، سدھارنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اپنی عورتوں کی بھی خبر لو، 300 روپے لے کے چلے جا رہے ہیں، سنا کون روکے گا ان عورتوں کو؟ کیا مرد مر گئے یا پوری حکومت عورتوں کے ہاتھ میں دے کر چھوڑ دیے؟ اپنے بچوں کا جائزہ لو، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں، آپ کی عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ اور آپ ایک ذمہ دار شہری ہے، سمجھدار شہری ہے، مسلمان ہیں۔ ووٹ آپ کے لیے کئی حیثیتوں سے، اسلامک نقطہ نظر سے ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اپنے ووٹ کا ویسا استعمال کیجیے اور اپنی عقل کا استعمال کیجیے۔ جو لیڈر کچھ کرنے والا ہے اس کا ساتھ دیجیے، کچھ نہیں کرنے والوں کو ان کے گھر کا راستہ بتائیے۔ جو جماعتیں مسلمانوں کا بھلا کرنے والی ہے ان کا ساتھ دیجیے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، سب مسلمانوں کے لیے ایک ہی جیسے ہے۔ لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھائی انہوں بھی ویسی چنا، انہوں بھی ویسی سوب ویسی چھے۔ وہ کیوں ہے معلوم ہے؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے آپس میں اتحاد نہیں ہونے کی وجہ سے ہماری ریاست کے 55 لاکھ ووٹ بے حیثیت۔ ایک سیاسی لیڈر کی ایک بات نقل کر اپنی بات کو ختم کروں، اس کا ایک بیان آیا ابھی حال میں کہ ہم 90 لاکھ ووٹ لیں گے، 90 MLA بنا کر اپنی گورنمنٹ بنائیں گے۔ یعنی انہوں نے ایک حساب ڈال لیا کہ 1 لاکھ ووٹوں سے 1 MLA بنائیں گے۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ ہم 90 لاکھ ووٹ لیں گے، 90 MLA بنائیں گے اور اپنی گورنمنٹ بنائیں گے۔ 119 میں 90 MLA کا دعویٰ صرف 90 لاکھ ووٹوں پر۔ تو بھائی اگر ان کی بات صحیح ہے، ان کی سوچ اور فکر اتنی صحیح ہے، تو آپ کے 55 لاکھ ہے نا، تو 90 MLA میں تو 55 MLA آپ کے ہونے چاہیے نا۔ مگر رولنگ گورنمنٹ میں 1 MLA آپ کا ہے، دوسری پارٹی صرف 2 لوگوں کو آپ کا ووٹ دے رہی۔ وہ اولڈ سٹی سے کون سے مسلمان کو کون سی پارٹی ٹکٹ دے رہی وہ معنی نہیں رکھتا، وہاں جیتنے والے ایک ہی تھے، سب کو معلوم ہے۔ لہٰذا مسلمانوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ 119 میں 55 لاکھ مسلمانوں کے لیے ایک پارٹی 1 مسلمان کو MLA بنائے گی، دوسری پارٹی 2 مسلمانوں کو MLA بنائے گی۔ اور ہم ہے کہ فاختے بن کے ایسا دیکھتے رہیں گے، وہ 1000-2000 پہ بکتے رہیں گے، جس کے بولے اس کی جے جے کرتے رہیں گے۔ اگر صحیح دیکھا جائے تو 35 MLA مسلمانوں کے ہونے چاہیے۔ آپ سوچو کہ اگر اسمبلی کے اندر 35 آپ کے فیور میں، آپ کی تائید میں، آپ کے حق میں آواز اٹھانے والے ہوتے تو ملک کا، ریاست کا نقشہ کیا ہوتا۔ بابری مسجد کے شہید ہونے سے پہلے کانشی رام نے کہا تھا BSP کے کہ پورے ملک کی 545 MP سیٹوں کے اندر 88 یعنی 88 MP سیٹیں ایسی ہے جہاں مسلمان 1 سائڈ اپنے ووٹ کا استعمال کر کے 88 MPوں کو پارلیمنٹ میں بھیج سکتے ہیں۔
لیکن آزادی کے بعد سے اب تک 75 سالوں میں کبھی 88 مسلمان MP پارلیمنٹ میں نہیں پہنچے. آپ سمجھو آپ کتنے زیادہ گر چکے, کتنی زیادہ آپ کی سوچ متاثر ہو چکی, کتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو بے حیثیت بے وقات بنا چکے. جب تک آپ اپنے آپ کو باحیثیت نہیں بناؤ گے, باشعور نہیں بناؤ گے, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, اگر اپنے آپ کو بدلنے نہیں آتا تو اللہ میاں بھی آپ کو بدلنے والے نہیں ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ کا قانونی فیصلہ ہے. اگر کچھ بدلنا چاہتے ہیں, حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں, خود کو بدلنا ہوگا, اور چینجنگ مٹپلی کوٹلہ کانسٹیٹوئنسی سے شروع کیجئے. انشاءاللہ اگر اخلاص ہوگا تو اللہ تعالیٰ پورے ملک میں تبدیلی کی لہر کو بتائیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.